السلام علیکم ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا ذبح کیا گیا تھا، کیا ذبح ہونے والا دمبا جنتی تھا؟ ذبح ہونے والے دمبے کا گوشت کہاں گیا؟ بانٹ دیا گیا، آگ اٹھا کر لے گئی یا کوئی درندہ کھا گیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی ہے۔ دراصل ایک نے، جس کا نام حابیل تھا، دل کی آمادگی سے اللہ کی رضا کی خاطر بہترین دمبے کی قربانی پیش کی، اور دوسرے نے، جس کا نام قابیل تھا، بے دلی سے نکارہ غلے کا ایک ڈھیر پیش کر دیا۔ حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا اور یہ مقبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ یہ تو انسان کی پہلی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، کیونکہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بانجھ تھیں۔ آخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا، بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں اپنے ہاتھ سے تجھے بے حکم الہی ذبح کر رہا ہوں، بس بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کیا خوب جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جب یہ جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اسرا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں مار دیں، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا اور شیطان یہاں سے بھی نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹ گیا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا میں سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا حیرت انگیز منظر دیکھنے میں محو تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو باپ کی شفقت اور محبت امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت دمبے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس ادا کو اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا ذبح کیا گیا اس کا گوشت چرند پرند نے کھا لیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی کھایا ہو اور صدقہ کر دیا ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا گوشت اس لیے نہیں پکایا گیا کہ جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی، اور اس دمبے کے سینگ خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات تک محفوظ تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے مکے پر حملہ کیا تھا، جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تھی اور وہ سینگ جل گئے تھے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس دمبے کا گوشت اس وجہ سے نہیں پکایا گیا کہ وہ جنتی ہے اور جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی، تو پھر اس جنتی دمبے کی سینگوں میں آگ کیسے لگی اور وہ کیسے جل گئے؟ اب یا تو وہ جنتی نہیں تھا، اور اگر جنتی ہے تو سینگ کا جلنا ممکن نہیں۔ واللہ عالم۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔